بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں کہ اس کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ کمینہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ نہ آتا ہو اور نہ کسی سے دریافت کرتا ہو۔ عارف کے ساتھ میل جول رکھنا اس طرح ہے جس طرح اللہ کے ساتھ میل جول رکھنا۔ وہ تمہاری باتوں کو برداشت کرتا ہے اور حلم اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اخلاق خداوندی سے موصوف ہونا چاہتا ہے۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے تمہارے لیے اس قدر تنگ ہو جائے کہ تجھے قرار حاصل نہ ہو، بلکہ تمہارا نفس بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں دولت تو بے شمار ہے، لیکن اگر سلامتی چاہتے ہو تو ساحل پر رہو۔ زندگی حقیقت میں بہت سادی ہے، لیکن اسے مشکل بنانے پر زور دیتے رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ خود آپ ہیں۔ اگر تم عبادت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اگر تم کھا رہے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اگر تم کسی اور کے گھر میں ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور اگر تم لوگوں کے بیچ ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ 4 چیزیں علم کے طالب کو شرمندہ کرتی ہیں: لوگوں پر تنقید کرنا، خود کی تعریف کرنا، علم نہ سکھانا، اور جو جانتے ہیں ان کی مشق نہ کرنا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے اور میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوست کو اس کی دوستی سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے پہچانو۔ ہم کو ہمیشہ خدا کی فکر میں رہنا چاہیے، خدا کی یاد میں رہنا چاہیے، کیونکہ خدا کی یاد ہی کے ذریعے انسان کا دل اور جسم سکون حاصل کرتا۔ تمہارے تمام کام صرف رضائے خدا کی خاطر ہوں، ہر حال میں، چاہے وہ چلنا پھرنا ہو، چاہے وہ درس پڑھنا، اور چاہے باتیں کرنا، تمہارا ہر پل خدا کی یاد میں رہے۔ کام صرف رضائے خدا کے لیے انجام دیں۔ اگر خدا کی رضا حاصل ہو جائے تو انسان کا دل بہت ہلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تمام کاموں میں خدا پر بھروسہ کرو۔ ہمارے اس ضعیف وجود کو اگر خداوند عالم لمحہ بھر کے لیے بھی ہمارے حال پر چھوڑ دے تو سوائے ہلاکت کے
اور کچھ نہ ہوگا۔ ہمیشہ خدا کی یاد میں رہو اور خدا ہی سے ہر چیز مانگو۔ جوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی خدمت اور انقلاب کو آگے بڑھائیں اور کبھی قرآن اور اس کے دستورات سے دوری اختیار نہ کریں۔ آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم اپنی خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ زیادہ تر عالموں کی محفل میں بیٹھا کرو اور داناؤں کی باتوں کو غور سے سنا کرو۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے تو اس وقت آدھی خرچ ہو چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آنسو ہمارے سچے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن دکھ ہو یا سکھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے عزیزوں کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اعمال کے میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ثابت ہوگی وہ حسن خلق ہوگا۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ راسیت کا معمولی پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام سے پرہیز کرنا، دانت صاف کرنا، صالحین کی مجلس اختیار کرنا اور علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔